کیا حصہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جو تجھ سے متفرق و پراگندہ ہوں ان سے میل جول رکھوں، اور جو تیری جانب بڑھنے والے ہیں ان سے علیحدہ رہوں۔ خداوندہ مجھے ایسا قرار دے کہ ضرورت کے وقت تیرے ذریعے حملہ کروں، حاجت کے وقت تجھ سے سوال کروں، فقر و احتیاج کے موقع پر تیرے سامنے گڑ گڑاؤں، اور اس طرح مجھے نہ آزمانا کہ اضطرار میں تیرے غیر سے مدد مانگوں، اور فقر و ناداری کے وقت تیرے غیر کے آگے عاجزانہ درخواست کروں، اور خوف کے موقع پر تیرے سوا کسی کے سامنے گڑ گڑاؤں کہ تیری طرف سے محرومی، ناکامی اور بے اعتنائی کا مستحق قرار پاؤں۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، خدایا جو حرص، بدگمانی اور حسد کے جذبات شیطان میرے دل میں پیدا کرے، انہیں اپنی عظمت کی یاد، اپنی قدرت میں تفکر اور دشمن کے مقابلہ میں تدبر و چارہ سازی کے تصورات سے بدل دے، اور فوش کلامی یا بیہودہ گوئی یا دشنام ترازی یا جھوٹی گواہی یا غائب مومن کی غیبت یا موجود سے بد زبانی اور اس قبیل کی جو باتیں میری زبان پر لانا چاہے، انہیں اپنی حمد سرائی، مدح میں کوشش اور انہماک، تمجید و بزرگی کے بیان، شکر نعمت و اعتراف، احسان اور اپنی نعمتوں کے شمار سے تبدیل کر دے۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، مجھ پر ظلم نہ ہونے پائے جبکہ تو اس کے دفع کرنے پر قادر ہے، اور کسی پر ظلم نہ کروں جبکہ تو مجھے ظلم سے روک دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور گمراہ نہ ہو جاؤں جبکہ میری رہنمائی تیرے لیے آسان ہے، اور محتاج نہ ہوں جبکہ میری فارغ البالی تیری طرف سے ہے، اور سرکش نہ ہو جاؤں جبکہ میری خوشحالی تیری جانب سے ہے۔ بار الہ تیری مغفرت کی جانب آیا ہوں، تیری معافی کا طلبگار اور تیری بخشش کا مشتاق ہوں، میں صرف تیرے فضل پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے لیے مغفرت کا باعث بن سکے، اور نہ میرے عمل میں کچھ ہے کہ تیرے عفو کا سزاوار قرار پاؤں، اب اس کے بعد کہ میں خود ہی اپنے خلاف فیصلہ کر چکا ہوں۔ تیرے فضل کے سوا میرا سرمایہ امید کیا ہو سکتا ہے، لہذا محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھ پر تفضل فرما۔ خدایا مجھے ہدایت کے ساتھ گویا کر، میرے دل میں تقوی و پرہیزگاری کا القاء فرما، پاکیزہ عمل کی توفیق دے، پسندیدہ کام میں مشغول رکھ۔ خدایا مجھے بہترین راستہ پر چلا، اور ایسا کر کے تیرے دین و آئین پر مروں اور اسی پر زندہ رہوں۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے گفتار و کردار میں میانہ روی سے بہرہ-مند فرما، اور درستکاروں اور ہدایت کے رہنماؤں اور نیک بندوں میں سے قرار دے، اور آخرت کی کامیابی اور جہنم سے سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ میرے نفس کا ایک حصہ اپنی ابتلا و آزمائش کے لیے مخصوص کر دے تاکہ اسے عذاب سے رہائی دلا سکے، اور ایک حصہ کہ جس سے اس کی دنیاوی اصلاح و درستی وابستہ ہے میرے لیے رہنے دے۔
کیونکہ میرا نفس تو ہلاک ہونے والا ہے مگر یہ کہ تو اسے بچا لے۔ اے اللہ اگر میں غمگین ہوں تو میرا ساز و سامان تسکین تو ہے، اور اگر ہر جگہ سے محروم رہوں تو میری امید گاہ تو ہے۔ اگر مجھ پر غموں کا ہجوم ہو تو تجھ ہی سے داد و فریاد ہے۔ جو چیز جا چکی اس کا عوض، اور جو شے تباہ ہو گئی اس کی درستی، اور جسے تو ناپسند کرے اس کی تبدیلی تیرے ہاتھ میں ہے۔ لہذا بلا کے نازل ہونے سے پہلے عافیت، مانگنے سے پہلے خوشحالی، اور گمراہی سے پہلے ہدایت سے مجھ پر احسان فرما۔ اور لوگوں کی سخت و درست باتوں کے رنج سے محفوظ رکھ، اور قیامت کے دن امن و اطمینان عطا فرما، اور حسن ہدایت و ارشاد کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنے لطف سے برائیوں کو مجھ سے دور کر دے، اور اپنی نعمت سے میری پرورش، اور اپنے کرم سے میری اصلاح فرما، اور اپنے فضل و احسان سے جسمانی و نفسانی امراض سے میرا مداوع کر۔ مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ دے، اور اپنی رضامندی میں ڈھانپ لے، اور جب امور مشتبہ ہو جائیں تو جو ان میں زیادہ قرین ثواب ہو، اور جب اعمال میں اشتباہ واقع ہو جائے تو جو ان میں پاکیزہ تر ہو، اور جب مذاہب میں اختلاف پڑ جائے تو جو ان میں پسندیدہ تر ہو، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے بے نیازی کا تاج پہنا، اور متعلقہ کاموں اور احسن طریق سے انجام دینے پر مامور فرما، اور ایسی ہدایت سے سرفراز فرما جو دوام و ثبات لیے ہوئے ہو، اور غنا و خوشحالی سے مجھے بے راہ نہ ہونے دے، اور آسودگی و آسائش عطا فرما، اور زندگی کو سخت و دشوار بنا دے، اور نہ زندگی کو سخت دشوار بنا دے۔ میری دعا کو رد نہ کر، کیونکہ میں کسی کو تیرا مد مقابل قرار نہیں دیتا، اور نہ تیرے سوا کسی کو تیرا ہمسر سمجھتے ہوئے پکارتا ہوں۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے فضول خرچی سے باز رکھ، اور میری روزی کو تباہ ہونے سے بچا، اور میرے مال میں برکت دے کر اس میں اضافہ کر، اور مجھے اس میں سے امور خیر میں خرچ کرنے کی وجہ سے راہ حق و ثواب تک پہنچا دے۔ بارلا محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے کسب معیشت کے رنج و غم سے بے نیاز کر دے، اور بے حساب روزی عطا فرما، تاکہ تلاش معاش میں الجھ کر تیری عبادت سے روگردان نہ ہو جاؤں، اور غلط و نامشروع کار و کسب کا خمیازہ نہ بھگتوں۔ اے اللہ جو کچھ میں طلب کرتا ہوں اسے اپنی قدرت سے مہیا کر دے، اور جس چیز سے خائف ہوں اسے اپنی عزت و جلال کے ذریعے پناہ دے۔ خدایا میری آبرو کو غنا و تمغری کے ساتھ محفوظ فرما، اور فقر و تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا، کہ تو اسے رزق پانے والوں سے رزق مانگنے لگوں، اور تیرے پاس بندوں کی نگاہ لطف و کرم کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کروں، اور جو مجھے دے اس کی مدح و ثنا، اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے میں مبتلا ہو جاؤں، اور تو ہی عطا کرنے اور روک لینے کا اختیار رکھتا ہے، نہ کہ وہ۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما،
اور مجھے ایسی صحت دے جو عبادت میں کام آئے، اور ایسی فرصت دے، ایسی فرصت جو دنیا سے بے تعلقی میں صرف ہو، اور ایسا علم جو عمل کے ساتھ ہو، اور ایسی پرہیزگاری جو حد اعتدال میں ہو کہ وسواس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اے اللہ میری مدت حیات کو اپنی عفو درگزار کے ساتھ ختم کر، اور میری آرزو کو رحمت کی امید میں کامیاب فرما، اور اپنی خوشنودی تک پہنچنے کے لیے راہ آسان کر، اور ہر حالت میں میرے عمل کو بہترین قرار دے۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے غفلت کے لمحات میں اپنے ذکر کے لیے ہوشیار کر، اور مہلت کے دنوں میں اپنی اطاعت میں مصروف رکھ، اور اپنی محبت کی سہل و آسان راہ میرے لیے کھول دے، اور اس کے ذریعہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو کامل کر دے۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو اس سے پہلے تو نے مخلوقات میں سے کسی ایک پر نازل کی ہو، اور اس کے بعد کسی پر نازل کرنے والا ہو، اور ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا کر، اور آخرت میں بھی، اور اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔